السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ آئمہ۔ آج میں آپ کے لیے ناول درے کی قسط نمبر 18 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ناول یمن ایوا کے قلم سے لکھا گیا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ تو چلتے ہیں قسط کی جانب۔ زویا اماں سے ملنے آئے ہوئی تھی۔ مدثر صاحب اور امارہ تو اس وقت گھر پر نہیں تھے۔ سعدیہ بیگم اس کے آگے پیچھے گھومتی رہیں۔ وہی مہمان نوازی اور لوازمات سے بھری ٹیبل ماسی کو کچن میں مصروف کر رکھا تھا۔ اس کے پاس بیٹھ کر سسرال والوں کا حال احوال لیتی رہی۔ لہجے میں نرمی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اماں کے بیڈ کے وہیں قریب پڑی چیئر پر ایحان خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اپنے کہے کے عین مطابق وہ خود زویا کو وہاں لایا تھا، حالانکہ وہ گھر اس کی ناپسندیدہ ترین جگہ تھی، اور خوش قسمتی سے جن دو لوگوں کی وجہ سے وہ آنا نہیں چاہتا تھا وہ دونوں گھر پر موجود نہیں تھے۔ اس لیے وہ اطمینان سے چائے کے سپ بھرتا ماسی کے بنائے تازہ کرسپی سے پکوڑے انجوائے کر رہا تھا۔ مجھے تو بخت نے بتایا زبردستی چیک اپ کے لیے لے گئی تھی۔ میں نے تمہارا پوچھا تو پہلے بے خیالی میں بتا گئی کہ کچن میں کھڑے کھڑے تمہیں آگ لگی اور بازو زخمی ہو گیا ہے۔ میرا تو تب سے دل اداس تھا۔ پہلے بیمار پڑی رہیں، پھر یہ حادثہ، اچانک سے تم پر مصیبتیں آنے لگی ہیں۔ تمہیں اس لیے بلواتی تھی کہ مل کر ذرا سکون مل جائے گا۔ اب ٹھیک تو ہونا زوئی؟ اماں اس کا ہاتھ تھامے بھیگے لہجے میں بول رہی تھی۔ بوڑھے چہرے پر پریشانی نمایاں تھی۔ وہ نرمی سے مسکراتی ان کے بوڑھے ہاتھ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ بالکل ٹھیک ہوں میں۔ وقت تو بیٹھے بٹھائے باتیں بنا لیتی ہے۔ اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، بس چولہے کے قریب کھڑی تھی۔ اندازہ نہیں ہوا کب پلو نے آگ پکڑ لی، مگر میرا کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ آپ بلا وجہ اتنی پریشان ہوتی رہیں۔ اتنا مسئلہ ہوتا تو کال پر بات ہی نہ کر سکتی۔ وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے بول رہی تھی۔ ایحان نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا، جو ماں کو مطمئن کرنے کے لیے مسلسل مسکرا رہی تھی۔ ہاں، بس یہی تو ہوتا ہے جب انسان کچن کا منہ کبھی کبھی دیکھے تو ایسے ہی سمجھ نہیں آتی۔ کبھی ہاتھ جلا لیا، کبھی دوپٹے کا پلو جلا لیا۔ تمہیں یہی سمجھاتی تھی زوئی، تعلیم سب کچھ نہیں ہوتی۔ ڈگریوں سے کمائی تو ہوتی ہے پر چولہا نہیں جلتا۔ اب بتاؤ، وہاں کوئی کام کرنے والا نہ ہوتا اور تمہیں سب کرنا پڑتا، تم تو شوہر کو بھوکا مار دیتی اور خود بھی 2 دن بعد زخمی ہو کر ہسپتال پہنچ جاتی۔ اب ایسی پڑھائی کا وہ کیا کرے؟ اچار ڈالے جب ایک کپ چائے بنانے میں 2 گھنٹے لگاؤ اور ذائقہ پھر بھی نہ آئے۔ اماں کو تسلی کیا ہوئی، بولنے پر آئیں تو فکر فکر میں ہی زویا کے بخیے ادھیڑ دیے۔ وہ ایحان کے سامنے اس عزت افزائی پر خفت سے پہلو بدلنے لگی۔ ایحان کے لبوں پر غیر محسوس سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ ماں جی، بس بیٹیوں کے اچھے نصیب کی دعا کرنی چاہیے۔ سسرال اور شوہر اچھے ہوں تو پھوہر لڑکی بھی شہزادی بن کر رہتی ہے، اور اگر جو لوگ اچھے نہ ہوں تو ڈگریاں ہوں یا سلیقہ کچھ کام نہیں آتا۔ زوئی کو تو آپ کی دعا لگی ہے، اتنے چاہنے والے لوگ مل گئے۔ میں تو اب بس اپنی امارہ کے لیے بھی یہی دعا کرتی ہوں، زوئی جیسا سسرال مل جائے۔ نادان اور بھولی سی لڑکی ہے، بھول کر بیٹھتی ہے پھر گھبرا جاتی ہے۔ اب تو ہر وقت گمسم سی کمرے میں پڑی رہتی ہے۔ اس کے نصیب سے بہت ڈرنے لگی ہوں۔ سعدیہ بیگم نے زویا کے نصیب پر رشک کرتے کرتے اپنی بیٹی کا غم بھی سنا دیا۔ زویا انجان بنی اپنی چائے اٹھا کر پینے لگی۔ ایحان بھی اپنے موبائل پر مصروف ہو گیا۔ اللہ خیر کرے گا، ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ ماشاءاللہ ہنستی مسکراتی گھر میں گھومتی ہے۔ آج کل موبائل کی آفت جو پڑ گئی ہے بچوں کو، اس لیے کمرے میں دبکے رہتے ہیں۔ اللہ نصیب اچھے کرے گا اس کے بھی، سب خیر ہوگا۔ مجھے ہی دیکھ لو، کتنا ڈرتی تھی زوئی کے لیے۔ اب تو کوئی اچھا رشتہ بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن جب وقت آیا تو بیٹھے بٹھائے اتنا اچھا لڑکا مل گیا۔ ہمارا تو پھر ابھی چھوٹی ہے، پیاری ہے، سب اچھا ہوگا۔ اماں نے بہو کو تسلی دی تو وہ پھیکا سا مسکراتے ہوئے سر ہلانے لگی۔ زویا نے نظر اٹھا کر ایحان کو دیکھا۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر اشارے سے چلنے کا کہا تو وہ سر ہلا کر ٹھنڈی چائے کا آخری گھونٹ بھرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا اماں، میں چلتی ہوں، اب شام بھی ہو رہی ہے اور میں بس آپ کو دیکھنے آئی تھی۔ آنٹی نے پیغام بھی دیا تھا آپ کے لیے کہ گود بھرائی کی رسم کے لیے آپ بھی سب کے ساتھ آئیں تو انہیں اچھا لگے گا۔ پھر آئیں گی آپ؟ ایک بار بھی چکر نہیں لگایا آپ نے تو۔ زویا نے ان سے ملتے ہوئے سوال کیا۔ میں کہاں آ سکتی ہوں زوئی، میری حالت کا پتہ تو ہے، قدم اٹھانا محال ہے۔ وہاں آ کر ایک طرف نوابوں کی طرح بیٹھی رہوں، یہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اماں نے بے چارگی سے کہتے ہوئے انکار کیا۔
زویا افسردگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ اتنی لاغر نہیں تھی جتنی بنی رہتی تھی۔ سارا مسئلہ نظر کا تھا جو ختم ہو رہی تھی، اور وہ اسی پریشانی میں کہیں آتی جاتی نہیں تھی۔ وہاں صرف آپ نہیں ہوں گی، سب ایسے ہی بیٹھے ہوں گے۔ اب ایونٹ پر سب کام تو کرنے سے رہے، آپ بھی تیاری کریں، میں خود آ کر لے جاؤں گا۔ آپ نے تو ہمارا گھر بھی نہیں دیکھا، ضرور آنا ہے آپ نے۔ میری طرف سے آپ کو خصوصی بلاوا ہے، میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ ایہان نے ایک قدم آگے ہوتے ہوئے نے محبت اور مان سے کہا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ سعدیہ بیگم پھرتی سے آگے ہوئی۔ ارے اماں، بچے ضد کر رہے ہیں تو مان جائیں، ان کا مان رکھ لیں۔ زوئی کے سسرال کا معاملہ ہے، وہاں سب ہوں گے، اس کی ماں نہ ہوئی تو محسوس کرے گی۔ آپ کو کیوں فکر ہے؟ وہاں جا کر بھی ایک طرف سکون سے بٹھا دیں گے۔ میں ہوں گی نا آپ کو وہاں سنبھالنے کے لیے، آپ اکیلی تو نہیں ہوں گی۔ تم دونوں فکر مت کرو، اماں بھی آئیں گی۔ سعدیہ بیگم نے انہیں معذرت کرنے کا موقع دیے بغیر انہیں سمجھاتے ہوئے فیصلہ سنایا۔ اگر اماں جاتی تو پھر ان ماں بیٹی کا جانا بھی آسان ہو جاتا۔ اپنی آسانی کے لیے تو وہ اماں کو سنبھالنے کے لیے بھی تیار ہو گئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تم سب کہو۔ اماں نے ہار مان لی۔ زویا نے پرجوش سے انہیں ملنے لگی۔ سعدیہ بیگم سے مل کر وہ ایہان کے ساتھ گھر سے روانہ ہوئی۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ زویا سوچوں میں گم بیٹھی تھی، پھر اچانک اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تھینک یو۔ اس نے ایہان کی جانب دیکھتے ہوئے اچانک تشکر کا اظہار کیا تو وہ چونک کر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں یہاں لانے کے لیے؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ زویا نے ایک پل کے لیے رک گئی، جیسے کوئی خیال آیا ہو۔ ہاں، اس کے لیے بھی، اور میں اس لیے تھینکس کر رہی تھی کہ تم نے اماں کو مرزا ہاؤس آنے کے لیے منایا۔ وہ میرے کہنے سے تو کبھی نہ مانتی۔ وہ دھیمے لہجے میں بول رہی تھی۔ میرے خیال میں تو وہ آپ کی بھابھی صاحبہ کی وجہ سے مانی ہے، میرا بھی کوئی کمال نہیں۔ تھینکس غلط جگہ بول رہی ہیں۔ ایہان نے ایمانداری سے جواب دیا تو زویا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کچھ باتوں میں وہ حد سے زیادہ ایمانداری دکھاتا تھا۔ تمہارا خیال غلط ہے۔ اگر صرف بھابھی کی بات ہوتی تو وہ انہیں بھی سمجھا لیتی۔ تمہاری وجہ سے خاموش ہوئی ہیں۔ تمہیں میرا تھینکس چاہیے نہیں تو وہ الگ بات ہے۔ زویا نے اس کی تصحیح کرتے ہوئے منہ بنایا۔ ایہان زیر لب مسکرایا۔ میں اتنا بورنگ تھینکس کبھی لیتا نہیں ہوں۔ اتنا بلینک سا تھینکس پتھر جیسا لگتا ہے، جیسے بس جان چھڑوائی گئی ہو۔ ایہان نے چہرے پر سنجیدگی سجاتے ہوئے بے نیازی سے کہا۔ وہ ابرو چڑھائے اسے دیکھنے لگی۔ موقع پر چوکا مارنے سے وہ کبھی چوکتا نہیں تھا۔ مثلاً کیسا تھینکس چاہیے تمہیں؟ کیا پھولوں سے لکھ کر دوں کہ میں تمہاری شکر گزار ہوں؟ ویسے تم بہت خود پسند سے انسان لگتے نہیں تھے پہلے۔ زویا نے سوال کے ساتھ تبصرہ کیا تو وہ آہستگی سے ہنس کر گاڑی کی رفتار بڑھاتا اسٹیئرنگ پر ہاتھ جما گیا۔ جی میں تو ایسا ہی ہوں، اور پھولوں سے لکھیں تب بھی کمال ہو جائے گا، مگر اتنی محنت کرنے کی بجائے آسان سا حل بھی ہے میرے پاس۔ جیسا کہ مجھے ایک کس دے دیں یا ہم ایک بار اچھے سے گلے مل لیتے ہیں، وارم ہگ، جو آپ کو اچھا لگے۔ وہ شوق لہجے میں بول رہا تھا۔ سنہری آنکھوں میں شوق کا ایک جہان آباد تھا۔ تم تھینکس کے بغیر اچھے ہو، میں تمہاری ڈیمانڈز پوری نہیں کر سکتی۔ سوری۔ وہ اس کے مطالبات پر بدک کر ڈور سے جا لگی، جیسے وہ چلتی گاڑی میں مرضی چلانے لگے گا۔ ویسے تو میں سوری بھی ایسے ایکسیپٹ نہیں کرتا، اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ… وہ ہنسی دبائے مزید بول رہا تھا۔ زویا نے ایک دم میوزک آن کر کے والیوم بڑھا دیا تاکہ اس کی بے تکی باتیں نہ سن سکے۔ ایہان نے بدمزگی سے ابرو چڑھائے۔ گاڑی میں اچانک میوزک کا شور سا ابھرا تھا۔ اگلے لمحے کسی رومانٹک گانے کے بول گونجتے زویا کا چہرہ سرخ کر گئے۔ ایہان ایک دم قہقہا لگا کر ہنسا۔ زویا نے گانا بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر وہ اس کا ہاتھ راستے میں ہی تھام کر اسٹیئرنگ پر ہاتھ جماتا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کے نیچے دبا گیا۔ وہ خفت اور شرمندگی سے اسے گھورنے لگی۔ ایہان گانے کے بول ساتھ ساتھ گنگناتا اسے احساس دلا رہا تھا، جیسے اس گانے میں اسی کے جذبات کی ترجمانی کی جا رہی ہو۔ آپ کا ہاتھ اگر اس طرف آیا تو میں بتا رہا ہوں زویا، میں بالکل لحاظ نہیں کروں گا اور میرا ریئیکشن آپ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ یہ سانگ آپ نے پلے کیا ہے،
اب اسے بند کرنے کی اجازت نہیں ہے، آرام سے بیٹھی رہیں۔ زویا نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی ناکام کوشش ہونے پر دوسرا ہاتھ بڑھانا چاہا، جب ایہان نے ایک دم نہایت سنجیدگی سے وارن کیا، تم پاگل تو نہیں ہو؟ زویا بری طرح گھبرا گئی۔ ایسا لگا جیسے ایہان کا دماغ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ ہاں، میں پاگل ہو گیا ہوں، اور آپ اس وقت ایک پاگل کے ساتھ اکیلی ہیں۔ رات ہو رہی ہے اور گاڑی بھی پاگل کے حوالے ہے۔ میری بات نہ مانی یا مجھے غصہ دلایا تو میں نہیں جانتا کیا کر بیٹھوں گا۔ پاگل سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ وہ ایک دم اس کی طرف جھکتے ہوئے گھمبیر لہجے میں بولا، تو زویا نے پریشانی سے روڈ کی طرف دیکھا۔ تم خود بھی مرو گے اور مجھے بھی مارو گے۔ اپنا پاگل پن گھر جا کر دکھا دینا، ابھی تم گاڑی دیکھ کر چلاؤ ایہان، زویا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو اس کے لبوں سے اپنا نام سن کر ایہان کو لگا جیسے جلتے بجھتے سے دل کو سکون مل گیا ہو۔ ایک دم بے چینی سمٹ کر سکون میں بدلنے لگی۔ کسی کے منہ سے اپنا نام سننا اتنا اچھا لگ سکتا ہے، اسے پہلی بار پتا چلا تھا۔ وہ ایک دم سیدھا ہوتا گاڑی احتیاط سے چلانے لگا۔ زویا کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا۔ زویا نے سکھ کا سانس بھرا۔ گانا بند کرنے دو پلیز، میں ایسے سانگز نہیں سنتی۔ زویا نے اسے شرافت سے گاڑی چلاتا دیکھ کر ایک بار پھر سانگ بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ وہ اس بار بھی اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ میرا نام لیں، اس کا ہاتھ نرمی سے دباتے ہوئے ایہان نے خواہش ظاہر کی۔ اس کی عجیب سی فرمائش پر زویا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ واقعی پاگل ہو چکا تھا۔ کیا مطلب؟ کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ ایہان کی توجہ گاڑی سے زیادہ زویا پر تھی۔ یہ تو شکر تھا روڈ زیادہ ٹریفک والا نہیں تھا۔ آپ کو جو بھی کہنا ہے میرا نام لے کر کہیں، وہ اپنی بات پر زور دے کر بولا۔ زویا نے خفگی سے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی۔ کیا وہ اسے پاگل بنا رہا تھا یا پھر سے کوئی مذاق چل رہا تھا؟ نام لینے میں کیا مشکل ہے زویا؟ مجھے اچھا نہیں لگتا جب آپ ایسے اجنبیوں کی طرح صرف ٹو دا پوائنٹ بات کرتی ہیں۔ اتنا اجنبی سا لہجہ ہوتا ہے اور پھر چاہتی ہیں میں آپ کی ہر بات مان جاؤں۔ آپ کو کیسا لگے گا جب میں آپ کو بغیر نام لیے آپ کی طرح ایک دم ڈائریکٹ بات کروں؟ انسلٹ فیل ہوگی۔ ایسا لگے گا میں آرڈر دے رہا ہوں۔ مجھ سے یہ لفظ پلیز بول کر فارمل ہونے کی ضرورت نہیں۔ نام لے کر بات کریں تاکہ مجھے محسوس ہو ہمارے درمیان کوئی رشتہ ہے۔ میں کسی اجنبی لڑکی کے ساتھ روم شیئر نہیں کر رہا۔ ایہان نے کچھ سنجیدگی سے اپنی بات کی وضاحت دی تو وہ ایک دم چپ سی ہو گئی۔ سوری، مگر میں نے تمہیں کبھی آرڈر نہیں دیا، نہ میں فارمل یا اجنبی بننے کی کوشش کرتی ہوں۔ پتہ نہیں تم کیوں اتنا الٹا سیدھا سوچتے ہو، اور عجیب نہیں لگے گا میں ہر بات میں بار بار تمہارا نام لوں؟ تم اتنے عجیب و غریب کیوں ہو؟ زویا نے الجھے الجھے سے لہجے میں کہا۔ میں عجیب و غریب نہیں ہوں، میں بس اس رشتے کو اس کے حساب سے چلانا چاہتا ہوں۔ بس اتنی سی بات ہے مسز زویا۔ اور جب میں آپ کا نام لے کر بات کرتا ہوں تو کیا آپ کو عجیب لگتا ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ابرو چڑھا کر سوال کر رہا تھا۔ وہ ہار مانتی گہرا سانس بھر گئی۔ ٹھیک ہے، میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتی۔ کیا اب تم اس شور کو بند کرو گے ایہان مرزا؟ میں مزید یہ سانگ نہیں سننا چاہتی، زویا نے ضد ہو کر کہا۔ اس کے یوں نام لینے پر وہ ایک دم مسکراتے ہوئے سانگ بند کر گیا۔ گاڑی میں اب اس کی شور مدھم سی آواز گونج رہی تھی۔ زویا نے مطمئن ہو کر سیٹ سے ٹیک لگائی۔ وہ کچھ بھی کہے، مگر زویا کو تو اس کی حرکتیں عجیب ہی لگنے لگی تھیں، یا شاید وہ خود الجھنوں میں عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ مرزا ہاؤس میں اس وقت بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ 2 دن بعد گھر میں گود بھرائی کی رسم تھی، اور یہ رسم بہت دھوم دھام سے کی جا رہی تھی۔ گھر کو ایک دن پہلے سجانے کے لیے بکنگ کروا لی گئی تھی۔ یہ ان کی بالکل پہلی خوشی تھی، اور بہت ارمانوں کے بعد حیات صاحب اور مسز مرزا نے یہ خبر سنی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا پورے پاکستان کو ہی بلا لیں اور ہر رنگ کے پھولوں سے گھر کو سجائیں۔ گھر کا ہر فرد پرجوش تھا، مگر بھلا ہو برہان مرزا کی نوکری کا، جو عین وقت پر کسی کام کے تحت ایک ہفتے کے لیے دوسرے شہر جا چکا تھا، اور اسی بات پر مسز مرزا کا بری طرح موڈ آف تھا۔ ہر بار یہی کرتا ہے برہان۔ ریحان کی شادی پر اس کی جاب نئی نہیں تھی، ایہان کی شادی پر بھی ایسے ہی ضروری کام آن پڑا تھا۔ سحر کے ریسیپشن میں بھی کھانے کے دوران اٹھ کر چلا گیا۔ سحر کتنا ناراض ہوئی تھی آپ کو اس کے مزاج کا بھی پتہ ہے۔ لاڈلی اور اکلوتی بہن ہے ان کی۔ برہان کو پرواہ نہیں ہوئی اور اب بھی وہی کر رہا ہے۔
آپ کہتے ہیں اس رسم میں اس کا کیا لینا دینا؟ وہ مسئلہ نہیں، لیکن وہ تو کسی خوشی میں بھی شامل نہیں ہوتا، نہ اسے گھر کی پرواہ ہے نہ گھر والوں کی۔ مسز مرزا غصے سے بول رہی تھیں۔ حیات صاحب خاموشی سے موبائل پر وقت دیکھتے رہے۔ آج ان کی بیٹی سحر بچوں سمیت پاکستان پہنچ رہی تھی۔ لاڈلی ہونے کی وجہ سے انتہا کی نخریلی اور ضدی تھی۔ ایہان کی شادی پر بھی نہیں آئی تھی کیونکہ اسے زویا اچھی نہیں لگی تھی۔ جیسا مزاج شادی سے پہلے تھا ویسا ہی اب تک چلا آ رہا تھا۔ اچھا، آپ موڈ تو آف نہیں کریں، برہان کے بغیر تو گزارا ہو جائے گا، لیکن آپ کا موڈ اچھا نہ ہوا تو مزہ خراب ہوگا۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا ماما، اس کی جاب ہی ایسی ہے، وہ کیا کرے؟ بیچارہ کوشش تو کرتا ہے مگر ہر بار درمیان میں کام آ جاتا ہے۔ خود بھی جاتے ہوئے آپ کی ناراضگی کو سوچ کر اتنا پریشان ہو رہا تھا۔ سفر پر بھیجتے ہوئے اسے ناراض نہیں ہوا کریں۔ ریحان نے ماں کے پاس بیٹھ کر انہیں نرمی سے سمجھایا۔ وہ افسردگی سے آہ بھر گئیں۔ ایہان موبائل پر برہان سے چیٹنگ کرتا ساتھ ساتھ مسز مرزا کی ناراضگی اور اب ان کی خاموشی کی رپورٹ پہنچا رہا تھا۔ ایک طرف ٹو سیٹر صوفے پر بیٹھی زینب اور زویا ڈرائی فروٹس کھاتے ہوئے باتیں کر رہی تھیں۔ ہاں ٹھیک کہتے ہو، میں بلا وجہ اپنے سر میں درد کرتی رہتی ہوں۔ اس لڑکے نے ویسے بھی نہیں سدھرنا، ایسے کام میں لگا رہے گا تو سب سے الگ تھلگ ہو جائے گا، کسی کو اس کی ضرورت نہیں رہے گی، اپنی زندگی خراب کر رہا ہے۔ زویا، کیا تمہاری فرینڈ آئے گی؟ انویٹیشن دے دیا تھا نا اس کو؟ مسز مرزا نے سر جھٹک کر برہان کا خیال چھوڑ کر زویا کو مخاطب کیا۔ وہ گڑبڑا گئی، بخت تو آنے سے منع کر گئی تھی۔ جس قدر مسز مرزا غصے میں لگ رہی تھی اسے لگا بخت کے نہ آنے کا بتایا تو مزید ناراض ہو جائیں گی۔ وہ بلا وجہ پریشر میں آ گئی، جیسے بخت کا آنا یا نہ آنا اس کی مرضی سے ہو۔ او، میں تو اسے انوائٹ کرنا ہی بھول گئی آنٹی، ابھی جا کر کال کرتی ہوں، ضرور آئے گی۔ زویا نے مسکرا کر نرمی سے کہتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ ایہان موبائل پر آتی برہان کی کال پر وہاں سے کھسک کر جا چکا تھا۔ ہاں بیٹے، اسے ضرور انوائٹ کرنا، بہت پیاری بچی ہے۔ اس دن بھی کھانا کھائے بغیر چلے گی، مجھے واقعی اچھا نہیں لگا۔ اور ویسے بھی یہاں سب نے اپنی فرینڈز کو ود فیملی انوائٹ کیا ہے۔ رسم تو شام میں ہوگی، اصل میں سب کو ڈنر پر انوائٹ کیا جا رہا ہے۔ تم بھی یاد سے کال کر لو، ابھی جاؤ ورنہ پھر بھول جاؤ گی۔ مسز مرزا کی باقاعدہ ضد پر زویا اٹھ کر سر ہلاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مسز مرزا اور حیات صاحب آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ریحان اٹھ کر زینب کے پاس پہنچا۔ کیا ہوا سویٹی، تھک گئی ہو کیا؟ وہ اس کے ہاتھ سے کانچ کا خالی ٹرے لے کر ٹیبل پر رکھتا نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے پھولے پھولے ہاتھوں کو نرمی سے سہلاتے ہوئے وہ فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کھا کھا کر تھک گئی ہوں۔ زینب آہستگی سے ہنسی۔ اس کا سراپا چند ہفتوں میں ہی اچھا خاصا پھیلنے لگا تھا۔ بیٹھے بٹھائے اتنا ڈبل کھانا پینا کر لیا تھا کہ ابھی سے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہونے لگا۔ تم آج سارا دن یہاں بیٹھی رہی ہو، ریسٹ بھی تو نہیں کیا؟ آؤ میں تمہیں روم میں لے جاؤں۔ ابھی سے اتنا ایکسائٹیڈ ہونے کی ضرورت نہیں، تم اپنی حالت پر دھیان دو پہلے۔ وہ محبت سے بولتا اسے سہارے سے اٹھا کر کمرے میں لے گیا تھا۔ سحر کی فلائٹ پہنچنے والے ہیں، میرے خیال میں ہم دونوں خود اسے لے آتے ہیں۔ ایہان سے فی الحال اس کی ناراضگی چل رہی ہے، کچھ دنوں سے آفس کا سارا برڈن اس پر ہے، تھک جاتا ہے۔ تھکن میں گیا اور سحر نے اس کے ساتھ آنے سے ہی منع کر دیا تو اپسیٹ ہوگا۔ حیات صاحب نے فلائٹ کے وقت پر مسز مرزا کو مخاطب کیا۔ ہاں ہم خود چلے جاتے ہیں کیونکہ واقعی ایہان تھکا ہوا لگ رہا تھا، لیکن یہ آپ کا وہم ہے کہ سحری اس کے ساتھ نہیں آئے گی۔ اس کا تو لاڈلا ہے، دیوانی ہے اس کی، بس زویا کی وجہ سے ناراض تھی۔ آئی ہوپ وہ بات بھی اب سر پر سوار نہ کرے، ورنہ بلا وجہ زویا سے جنگ رہے گی اس کی۔ مسز مرزا نے سر ہلا کر اٹھتے ہوئے کچھ تفکر سے کہا تھا۔ حیات صاحب متفق سے سر ہلانے لگے۔ زویا نے کمرے میں آ کر ایک نظر ٹیرس پر کھڑے ایہان کو دیکھا۔ اس سردی میں بھی وہ ٹیرس پر کھڑا تھا، نہ جانے کیا راز و نیاز چل رہے تھے کہ کمرے میں ہی نہیں بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ بخت کو کال کرتی صوفے پر ٹک گئی۔ ہیلو، کیسی ہو مدام؟ آج کل میری یاد کچھ زیادہ آنے لگی ہے تمہیں؟ بخت نے کال اٹینڈ کرتے ہی اسے چھیڑا۔ مجبور کریو تم سے بار بار کال کر کے منتیں کروں، کیا کر سکتی ہوں؟ زویا نے بے چارگی کا اظہار کیا۔ وہ ٹھٹک گئی۔ کیوں منتیں کرنی ہیں بھائی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ بخت نے حیرت سے سوال کیا۔ بخت آنٹی نے آج بھی مجھ سے پوچھا کہ تمہیں انویٹیشن دیا یا نہیں۔
चलो रसम में नहीं आ सकती, डिनर पर चली आओ। इतनी मोहब्बत से बुला रही हैं। फ्री होती हो, मुझे सब पता है, नखरे क्यों दिखा रही हो? जोया ने नाराजगी से बोलते हुए कहा। तो बख्त ने गहरा सांस भरा। मैं नहीं आ सकती ना। तुम्हें पता है, तुम्हारी एक कॉल पर मैं तुम्हारे घर चली आती थी। कई बार तो मिलना भी मुमकिन नहीं होता था। तुम्हारी भाभी साहिबा की कहानियां सुनकर वापस जाना पड़ता था, मगर मैं आती जरूर थी। अब मना कर रही हूं तो कोई वजह है। वक्त ने बेबसी से कहा। वो जोया को असल बात बताने से कासिर थी, और बिना बताए जोया नहीं मानने वाली थी। क्या वजह है, मुझे भी तो पता चले। आंटी को कैसे मना करूं? आज भी इतनी गुस्से में थी। इहान के बड़े भाई बुरहान मिर्जा 2 दिन पहले किसी काम से एक हफ्ते के लिए आउट ऑफ सिटी चले गए हैं। उनकी वजह से इतनी गुस्से में थी कि घर की खुशी में शामिल नहीं। फिर तुम्हारा पूछा तो मैं बता भी नहीं पाई कि तुमने भी मना कर दिया है। एक दिन भी पूरा नहीं, बस चंद घंटों की बात है। चली आओगी तो क्या बिगड़ जाएगा? जोया ने तफसील बताते हुए नाराज लहजे में कहा। दूसरी जानिब बख्त बुरहान मिर्जा के जाने का सुनकर ढीली पड़ गई। वजह क्या होगी? बस सोच रही थी इस वीकेंड खूब नींद करूंगी। ऑफिस में फुल वीक बहुत सर खपाया। मगर तुम जिद कर रही हो तो ओके, चली आती हूँ। और सिर्फ डिनर क्यों, रसम में भी आऊंगी। अपनी सास को बता देना, बख्तावर आएगी, वो खुश हो जाएं। तौबा, वो तो अपनी बहुओं से ज्यादा मुझ पर फिदा है। बख्त हामी भरती नखरे से बोल रही थी। जोया ने हंसकर नफी में सर हिलाया। ठीक है, उन्हें बता दूंगी। मुझसे तो वो खुश होने से रही, किसी काम की भी तो नहीं हूँ। न शक्ल अच्छी, न ड्रेसिंग सेंस। वो जैनब भाभी और तुम जैसी लड़कियों से बहुत खुश होती हैं। जोया मुस्कुराते हुए बोल रही थी। वक्त को उसके अल्फाज साकित कर गए। सुई, ऐसी बात मत करो, तुम कितनी प्रीटी हो तुम्हें अंदाजा ही नहीं। अगर तुम्हारी सास ने ये इशारा दिया है तो मुझे उनसे मिलने या वहां आने की जरूरत नहीं। मैं ऐसे लोगों को देखना भी पसंद नहीं करती जो मेरी जुई को कमतर समझे। मैं ऐसे लोगों को आंख वाला मानती ही नहीं, अंधे हैं सब। वक्त जज्बाती हो गई थी। बेवकूफ, वो क्यों कहेंगी ऐसा कुछ? मैं हंस रही थी। किसी ने कुछ नहीं कहा। ओके, अब मैं कॉल रखती हूँ, बहुत काम है। जोया ने उसे तसल्ली देते हुए कॉल काट दी। एहान सामने सर्दी से कांपता कमरे में आया। दरवाज़ा अच्छे से बंद करता हीटर ऑन करके बिल्कुल साथ बैठ गया। जोया ने उसकी हरकत पर उसे घूरा। ठंड से आते ही हीटर के साथ जुड़कर बैठ रहे हो, फिर थोड़ी देर बाद गर्म होकर हीटर के साथ से उठते बाहर ठंड में निकल जाओगे। ये हरकतें करके तुम खुद को फालिश पड़वाओगे। वो उसकी कम अकली को कोस रही थी। एहान ने चौंक कर उसे देखा। फालिज हो गया तो क्या? आपको सीधा मुंह भी नहीं पसंद? टेढ़ा हो गया तो भी पसंद नहीं होगा, फर्क क्या पड़ेगा? तब कम से कम ये गम नहीं होगा कि इतने खूबसूरत फेस को आप इग्नोर कर रही हैं। वो अपने गम निकाल लाया था। तुम बस उल्टा ही बोल सकते हो, तुम्हें समझाना फजूल है। जोया ने उसे उसके हाल पर छोड़कर अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगाया और दराज से ट्यूब उठाई ताकि अभी से अपने जख्मों पर मरहम लगा ले। कुछ देर में एहान की बहन आ रही थी। बातों में लेट हो जाता तो वो लगाना भूल जाती। जोया, मैं आपकी हेल्प करूं? मिरर में देखकर ठीक से नहीं लगेगा। वो उसे ट्यूब लेकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठता देखकर फिक्रमंदी से उठकर उसकी तरफ बढ़ा। नहीं, लग जाएगी, इतनी बड़ी बात नहीं है। तुम हीटर के पास बैठो, ठिठर रहे हो। जोया ने उसे वहां से भेजने की कोशिश की, मगर वो हटने की बजाय मजीद करीब होता ट्यूब उसके हाथ से ले गया। एहान प्लीज। जोया ने मजीद बोलना चाहा। वो उसे एकदम कंधों से थामकर स्टूल पर बिठाता उसके करीब खड़ा हुआ। नाइट ड्रेस पहन लेना था, वो ज्यादा बेहतर होता। एक तो वो इजी होता है, दूसरा खराब भी हो जाए तो मसला नहीं होता। इस ड्रेस पर दाग लग जाएगा। वो ट्यूब खोलते हुए बोल रहा था। तुम्हारी बहन आ रही है, नाइट ड्रेस कैसे पहन लूं? तुम छोड़ो, बस मैं खुद लगा लेती हूँ। जिद कर रहे हो, वरना मसला नहीं होता मुझे। जोया ने उसे कहते हुए एक बार फिर ट्यूब लेने के लिए हाथ बढ़ाया। चुपचाप बैठे, अभी हो जाएगा। वो उसे रोक कर मरहम लगाने लगा। सर्द हाथों को महसूस करती जोया के सचमुच रोंगटे खड़े हो गए। वो झटके से उठ खड़ी हुई। तुम्हारे हाथ ठंडे थे तो मदद के लिए क्यों आए? जहां 2 दिन से खुद लगा रही हूँ, आज भी लगा लेती। जालिम इंसान। जोया तो बाकायदा कांप उठी थी।
وہ ٹیوب لگا کر فارغ ہوتا اپنا کوٹ کھول کر زویا کو سینے سے لگا گیا۔ اس کی حرکت اتنی اچانک تھی کہ بازو پر ٹیوب لگاتی زویا ساکت ہو گئی۔ عالی جا جان بوجھ کر تھوڑی کیا ہے، میں فکر کرتا ہوں آپ ناراض ہو جاتی ہیں۔ نہیں ہے اتنی ٹھنڈ، ہیٹر کے قریب بیٹھ جائیں تو 5 منٹ میں گرم ہو جائیں گے۔ وہ نرمی سے بولتا اس کی کلائی تھام کر نہایت توجہ اور احتیاط سے ٹیوب لگانے لگا۔ زویا نے سٹ پٹا کر سامنے مرر میں دیکھا۔ ایہان اس کی پشت کو سینے سے لگائے اسے اپنے حصار میں لیے کھڑا تھا۔ نہایت توجہ سے ٹیوب لگاتا وہ سامنے مرر میں نمایاں ہوتے زویا اور اپنے عکس کی جانب متوجہ نہیں تھے۔ اس کے چوڑے لمبے وجود میں زویا کا نازک سراپا بالکل چھپ سا گیا تھا۔ وہ بے اختیار کسمسائی۔ کیا ہوا ہے؟ 5 منٹ آپ کے پاس کھڑے ہو جاؤ، آپ پر بچوں کی طرح بے چینی سوار ہو جاتی ہے کہ کسی طرح آزادی مل جائے۔ وہ اسے آزاد کرتا خفگی سے بول رہا تھا۔ تمہارے ہاتھ ٹھنڈے تھے اس لیے بے چین تھی۔ یہ جو تم اتنی ٹھنڈ میں باہر نکل کر کھڑے ہو جاتے ہو، یا اپنے دماغ کا علاج کرو یا میرے قریب مت آیا کرو۔ وہ خفت سے یہاں وہاں دیکھتی بہانے سے چہرہ چھپا رہی تھی۔ ایہان اس کے قریب ہوا۔ ابھی اس کا چہرہ دیکھنے کی ضد کرتا کہ ملازمہ نے دروازے پر دستک دی۔ وہ چونک کر رکا۔ صاحب، سحر بی بی آ گئی ہیں، آپ کو اور دلہن کو سب باہر بلا رہے ہیں۔ ملازمہ نے پیغام دیا اور اس کے اوکے کہنے پر وہیں سے لوٹ گئی۔ زویا نے اسٹائلش سی شال اٹھا کر کندھے پر پھیلا لی۔ وہ اس سے پہلے باہر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ دروازے کی سمت بڑی تھی کہ ایہان نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے ساتھ لے کر چلنے لگا۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے ڈرائنگ روم کا راستہ نہیں آتا، یا تمہیں لگتا ہے یہاں سے سیدھی بیرونی گیٹ پر پہنچ جاؤں گی؟ زویا اس کے ساتھ چلتی دبے دبے لہجے میں بولی۔ یہ ضرورت نہیں، شوق ہے۔ وہ اس کی طرف جھک کر بولا اور بہن کے قریب پہنچتا اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس سے ملنے لگا۔ وہ ایہان جیسے ہی دراز قد، بے حد خوبصورت اور کچھ زیادہ ماڈرن سی لڑکی تھی۔ ساتھ 2 بچے موجود تھے، مگر کہیں سے نہیں لگ رہا تھا وہ 2 بچوں کی ماں ہے۔ زویا ان دونوں بہن بھائی کو ملتا دیکھ رہی تھی، جبکہ سحر ایہان کو سینے سے لگائے جلدی اور پسند سے شادی کرنے پر ناراضگی کا اظہار بھی کر رہی تھی اور اس کے رخسار بھی چوم رہی تھی۔ سب ہنستے ہوئے انہیں دیکھ رہے تھے۔ شاید وہ باقی سب سے مل چکی تھی۔ اچھا، اب ناراض نہیں ہوں، مجھے کال آ رہی ہے، آپ تب تک زویا سے ملیں، مائی پریٹی وائف۔ ایہان بہن سے الگ ہو کر مسکراتے ہوئے زویا کا تعارف دینے لگا۔ ابھی زویا آگے ہو رہی تھی کہ وہ اس کی پشت میں ہاتھ ڈالتا، اسے خود سے لگا کر اپنی بہن کو اپنا کپل دکھاتا، ہنستے ہوئے موبائل کان سے لگا کر ایک طرف ہو گیا۔ سحر نے چونک کر زویا کو سر تاپا تنقیدی نظروں سے جائزہ لیا۔ زویا نے نرمی سے مسکرا کر سلام کرتے ہوئے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا، جسے وہ صاف اندیکھا کر گئی۔ میں تم سے مل کر کیا کروں گی؟ ایہان میری پسند کی لڑکی لایا ہوتا تو ضرور ملتی۔ مجھے تم نہ اچھی لگی ہو، نہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ ماما، ڈنر کے لیے کچھ ہے؟ میں نے فلائٹ کے دوران کچھ نہیں لیا، اب بھوک لگ رہی ہے۔ وہ بے نیازی سے بولتی مسز مرزا سے بات کرتے ہوئے آگے بڑھ چکی تھی۔ زویا کا چہرہ تاریک سا ہوا۔ وہ سنبھل کر ایک طرف صوفے پر بیٹھتی اپنی انسلٹ چھپا گئی۔ ایہان کچھ دیر میں واپس آ چکا تھا۔ بہن کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتا، وہ کبھی کبھی زویا کو بھی مخاطب کر لیتا تھا تاکہ وہ اکیلا پن محسوس نہ کرے۔ برہان کہاں ہے؟ آج بھی غائب ہے وہ؟ سحر نے برہان کو غائب پا کر خفگی سے سوال کیا۔ اس کی تو بس اب شادی کرنا چاہتی ہوں، شاید بیوی اس کی روٹین سیٹ کروا دے، ورنہ وہ ہے اور اس کا کام دنیا سے تو کٹ کر رہ گیا ہے۔ مسز مرزا افسردگی سے بول رہی تھی۔ اس کے لیے تو ذرا کام کی لڑکی لانا۔ ریحان اور زینی کا کتنا پیارا کپل ہے۔ ایہان تو ہم سب میں پیارا تھا، آپ اس کے لیے کیسی ایوریج سی لڑکی اٹھا لائے، ذرا اچھی نہیں لگ رہی ایہان کے ساتھ۔ سحر نے نہایت کھل کر تبصرہ کیا تھا۔ سب کو ایک دم جیسے سانپ سونگ گیا۔ زویا لب بھینچے اٹھ کر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ جاری ہے۔